السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، استقبال ہے جماعت نغم کے آخری تیسری سرگرمی میں اور تعلیمی ترقی جانچ میں۔ مضمون اردو، نمبرات 30 اور طالب علم کا نام، رول نمبر، یہ جس طرح دیگر جانچ کے اندر آپ بھرتے آئے ہیں اسی طرح اس کو بھرنا ہے۔ سوال نمبر 1، لفظ سن کر املا لکھیے۔ 5 نمبرات کا یہ سوال ہے۔ اس کے لیے اور اس سوال کی مدد سے ہماری لکھنے کی صلاحیت کا اندازہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ اپنے اس اساتذہ سے وائس میسج منگائیے اور کوئی لفظ ان سے بلوائیے میسج کے ذریعے سے، اور آپ لکھ کر اپنے استاذ کو سینڈ کیجئے، اور پھر وہ اس سلسلے میں فیصلہ کریں گے کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا غلط۔ درج ذیل سوال نمبر 2، درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجئے اور دی گئی سرگرمیاں حل کیجئے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے، اور یہ سب سے آسان ہوتا ہے کسی اقتباس کو پڑھنا، کوئی نظم کو پڑھنا اور اس کی روشنی میں سوال اور جوابات کو حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ پہلی بات، تعلیم کا اصل مقصد اس انسان کی کردار سازی اور شخصیت سازی ہے، یعنی اس کے کیریکٹر کو بنانا اور اس کی شخصیت کو نکھارنا۔ بدقسمتی سے اسے روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، یعنی کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں لڑکیوں کو یہ سوچ کر تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا کہ انہیں تو 4 دیواری میں رہ کر صرف گھر سنبھالنا ہے، حالانکہ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ موجودہ زمانے میں تعلیم نسواں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ذیل کے ڈرامے میں اسی خیال پر زور دیا گیا ہے۔ یہ ہم نے سبق کا اقتباس پڑھ لیا۔ اب اسی کی روشنی میں نیچے جو سرگرمیاں دی جا رہی ہے بہت ہی آسان انداز میں حل ہو جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے پرانے زمانے میں ڈیش ڈیش کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا۔ تو ہم اپنے اقتباس کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں دوسری لائن میں شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پرانے زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہاں پر لکھنا ہے کہ پرانے زمانے میں لڑکیوں کو یہ سوچ کر تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا۔ یہ ہو گیا۔ نمبر 2، بدقسمتی سے ڈیش ڈیش کو روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ اب کس کو سمجھ لیا گیا؟ بدقسمتی سے۔ تو ہمارے اقتباس کا پہلا لفظ دیکھیے، آپ کیا دکھ رہا ہے؟ پہلا لفظ تعلیم۔ تو بدقسمتی سے تعلیم کو روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ تعلیم کا اصل مقصد ڈیش ڈیش اور ڈیش ڈیش ہے۔ تب تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو ہم اپنے عبارت میں ہم اس کو تلاش کریں، دیکھیں گے کہاں پر ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے، تھوڑا غور بھی کرے، بار بار عبارت کی طرف اور پیراگراف کی طرف جائے۔ تو یہاں ہمیں نظر آئے گا تعلیم کا اصل مقصد انسان کی کردار سازی ہے۔ تو دیکھیے، تعلیم کا اصل مقصد انسان کی کردار سازی، اور کے بعد کیا ہے؟ شخصیت سازی ہے۔ تو اس طرح یہ ڈیش ڈیش بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ڈیش ڈیش کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں گے موجودہ زمانے میں کس کو، تیسری لائن میں بالکل اخیر میں دیکھیے، تو اخیر سے تھوڑا پہلے، موجودہ زمانے میں تعلیم نسواں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ نمبر 5، ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے ڈیش ڈیش کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ تو اب دیکھیے، بالکل سیکنڈ لاسٹ لائن کے اندر ہے، ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ تو اپنے گھر کو، یہاں گھر کو لکھنا ہے، یہاں پر گھر، ڈیش ڈیش میں گھر لکھ دیں گے، مکمل جملہ ہو جائے گا۔ بڑا آسان، ایسے سوالات تو بڑے آسان ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، نظم حقیقی زندگی کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ اب یہ نظم ہم کو اچھی طرح پڑھنا ہے۔ جب نظم ہم پڑھیں گے تو نظم کے دوران ہی بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ عبث بغیر تلاطم کے زندگانی ہے، سکون پذیر جوانی کوئی جوانی ہے اپنے راہ ذرا مختلف زمانے سے، مدام چلنا ہی بہتر ہے ٹھہر جانے سے۔ وہ مر چکے
جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، وہی ہیں زندہ جو مرنے کو دل لگی سمجھے، نہیں اگر کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے، جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے، نثار ہوتے ہیں ہم اس کی بے نیازی پر، جھکے نہ سیل حوادث میں بھی کبھی جو سر، جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے، ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں۔ تو دیکھیے ہم نے یہ نظم جو ہے پڑھی، اور بڑی اچھی اور زبردست نظم ہے، اسے تو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ پوری زندگی کی حقیقت اور جو ہے زندگی کی جو ہے ایک تصویر کھینچ دی ہے شاعر نے۔ ہم اب اس میں کیا کرنا ہے، ہم صوت الفاظ کی 4 جوڑیاں تلاش کریں۔ ہم صوت الفاظ، اب ہم صوت کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ صوت کہتے ہیں آواز کو، یعنی ایک جیسی آواز کے لفظوں کو جو ہے جوڑیاں لگائیے، جیسے زندگانی، جوانی، اسی طرح جو ہے اور بھی کیا اس میں ہو سکتا ہے، دیکھیے غور کیجئے، سر، پتھر اور بے نیازی، اس کے ساتھ آئے جو ہے بہت سارے الفاظ، سینہ، جینا، قناعت، اس طرح جو ہے طاقت، اس طرح جو ہے اس کے ساتھ جوڑیاں آپ لگا سکتے ہیں۔ قناعت، علامت، اور بھی بہت ساری جوڑیاں اس میں غور و فکر کر کے لگائی جا سکتی ہے۔ تو ہم صوت یعنی ایک جیسی آواز کے، زندگانی، جوانی، اور جو ہے سر، پتھر، بے نیازی، اور جو ہے اس طرح جو ہے آپ مختلف جوڑیاں لگا سکتے ہیں۔ درج ذیل شعر کی استحسانی وضاحت کیجیے، یعنی اچھے انداز میں اس کی تشریح کیجیے۔ وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، یعنی کوئی اگر صرف جینے کو ہی جینا زندگی سمجھ رہا ہے اور سب کچھ سمجھ رہا ہے تو سمجھ لو وہ مر چکے۔ اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل۔ خیر یہ قرآن کی بات ہے، یہاں پر اتنی بات سمجھنی ہے، وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، یعنی زندگی کو اتنا عزیز سمجھ لیجیے اور اس کو اتنی جو ہے بڑی چیز سمجھ لیے کہ بس اب اس کے علاوہ کوئی جو زندگی نہیں ہے، تو ایسے لوگ آج ہی مر گئے۔ وہی ہے زندہ جو مرنے کو دل لگی سمجھے۔ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو یعنی جو شہادت کے لیے تڑپتے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، ان کو مردہ مت کہو بلکہ بل احیا، وہ زندہ ہے۔ خیر سوال نمبر 4، قواعد نمبرات 10۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ عزیز پیارا، اور جو ہے مدام ہمیشہ رہنے والا۔ غیر متعلقہ لفظ کے اطراف دائرہ بنائیے، یعنی ایسے جو اس میں یہ 4 لفظوں میں ایسا لفظ تلاش کرنا ہے جو ان سے میل نہیں کھا رہا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے کسی سے ٹکرا رہا ہو۔ تو مفلس، گدھا، غریب، تینوں کے معنی ایک ہی ہے، لیکن غیر متعلقہ لفظ چوتھا بیچ میں آیا ہے امیر، تو ہم اس پر دائرہ لگا دیں گے۔ ذیل کے فقرے کے لیے ایک لفظ لکھیے، ذیل کے فقرے کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ ترجمہ کرنے والا، اس کو جو ہے مترجم کہتے ہیں، میم تا را جیم میم۔ اور سوال کرنے والا، اس کو سائل کہتے ہیں، سین الف سا اور حمزہ لام سائل۔ واحد جمع لکھیے، ہے نا، واحد جمع لکھیے۔ تو حق ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع حقوق آئے گی۔ امداد یہ جمع ہے، اس کے واحد مدد آئے گی۔ درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔ خوشی، اس کی ضد کیا ہے؟ غمی۔ زندگی، اس کی ضد کیا ہے؟ موت۔ درج ذیل الفاظ کے ہم معنی الفاظ لکھیے، درج ذیل الفاظ کے ہم معنی الفاظ لکھیے۔ چاند کے لیے اور کیا لفظ آتا ہے؟ تو چاند کے لیے قمر بھی آتا ہے، اور دشت جنگل کو کہتے ہیں، اس کے لیے صحرا آتا ہے۔ اعراب لگا کر با معنی لفظ بنائیے، اعراب لگا کر۔ اب یہ جسے دل ہے یا دل ہے دونوں کہا جا سکتا ہے، اس کو دل اگر پڑھیں گے تو انسان کا جو جسم کا ایک خاص عضو ہے دل، اور اس کے بغیر انسان کی جینے کا تصور ہی نہیں ہے، وہ اس کو دل کہتے ہیں۔ اور اس کو اگر دل پڑھیں گے تو فوجی دستہ وغیرہ کہتے ہیں۔ نثار یعنی قربان، اور اسی طرح اس سے نثار اگر پڑھیں گے تو جو ہے نثر نگار کو کہیں گے۔ ہاں، درج کردہ جملے میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے،
تو مبتدا سمجھ لینا چاہیے ہم کو، مبتدا کس کو کہتے ہیں اور خبر کس کو کہتے ہیں۔ بات جس لفظ سے شروع ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جس لفظ پر مکمل ہوتی ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھو اچھی کتاب، اس سے بات شروع ہو رہی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے، اس پر بات ختم ہو رہی ہے، تو اچھی کتاب مبتدا اور بار بار پڑھی جاتی ہے خبر۔ درج ذیل سابقہ اور لاحقہ سے ایک ایک لفظ بنائیے، با ادب، با نصیب وغیرہ، اور اسی طرح با وضو، با کمال، بہت سارے بنائے جا سکتے ہیں۔ اور جو ہے دان، جو ہے اس کے لیے کہیں گے اگل دان، جو ہے پان دان اور قلم دان، بہت سارے الفاظ اس سے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ زوئے، کہاوت مکمل کیجئے۔ ایک انار، ہم نے بارہا سن رکھا ہے اس کو، 100 بیمار۔ سوال 5، اطلاقی تحریری سرگرمی 5 نمبرات کا ہے، ذیل میں دی گئی نامکمل کہانی کو مکمل کیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہانی ہے۔ دیکھیے اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے، کہانی کے مختلف ٹکڑے آ رہے ہیں۔ سخت گرمی، بارش کا انتظار، قحط، لوگ فکر مند، دعا کا ارادہ، گاؤں کے باہر لوگ دعا کے لیے جمع، معصوم بچی چھتری کے ساتھ، بچی کا بھروسہ۔ اب یہ مختلف کہانی کے جو ہے سمجھ لیجئے کہ پارٹس ہیں، ٹکڑے ہیں، اور اس کو جوڑ کر ہمیں کہانی بنانا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچی کا اللہ پر بارش کے سلسلے میں بھروسہ، یہ عنوان بھی دے سکتے ہیں ہم کہانی کو۔ اسی طرح جو ہے گاؤں کے باہر لوگوں کا جو ہے استسقاء کے لیے جانا، یعنی بارش طلب کرنے کے لیے جانا، اور پھر سخت گرمی کا جو ہے کی حالات بتائی جائے، اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے، لوگ بارش کا انتظار کر رہے ہیں، دانے دانے کو انسانیت ترس رہی ہے، لوگ بہت ہی فکر مند ہو چکے ہیں، دعاؤں کے ارادے اور تضرع میں لوگ مصروف ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، بچی جو ہے چھتریاں لے کر نکل رہے ہیں، یعنی چھوٹے بچے بھی دھوپ کی شدت کی وجہ سے چھتریاں لے کر نکل رہے ہیں، لیکن جو ہے بچوں کا اللہ پر 100% ایمان اور یقین ہے کہ وہ جو ہے اللہ ضرور پانی برسائیں گے اور ضرور انسانیت کو جو ہے سیراب کریں گے۔ تو اس طرح ہم چھوٹی سی کہانی بنا سکتے ہیں، یہ سب پارٹسوں کو جوڑ کر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ دینی ویڈیوز کے سلسلے میں آپ ہم سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔